تو جناب انوارالحق کاکڑ صاحب جو ہیں آپ کے نئے نگراں وزیر اعظم ہیں. باکسنگ میں ہوتا ہے نا کہ آپ دایاں ہاتھ دکھا کر بایاں مار دیں اچانک. یہی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کے ساتھ، بڑے بڑے تجزیہ کاروں کے ساتھ اور ہمارے سیاسی حلقوں کے ساتھ ہوا ہے. نام جو زیر گردش تھے ان میں سے کوئی نام جو ہے وہ منتخب نہیں ہوا. جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام یار لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ٹھوک بجا کے کہ یہی نام ہے، فائنل ہو چکا ہے، ان کے گھر پہ سیکورٹی بھی لگ گئی ہے، لیکن وہ نام نہیں ہوا. تصدق جیلانی صاحب کا نام تھا، حفیظ شیخ صاحب کا نام تھا. اسحاق ڈار صاحب خود لنگڑ لنگوٹ کس کر میدان میں آئے تھے. پھر کہتے ہیں نا یار لوگوں نے تو سابق جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب ان تک کا نام پھینک دیا تھا مارکیٹ کے اندر. اور پھر وہ جو ہیں سنجرانی صاحب ان کا نام آ گیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نام زیر گردش تھے ان میں سے کوئی نام منتخب نہیں ہوا، بلکہ وہ نام آیا پورے فال اس شخص کے نام نکلا کہ جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا. کم از کم پبلک ڈبیٹ میں وہ بات نہیں تھی. جن لوگوں کو پتہ ہوگا ان کو پتہ ہوگا. انوارالحق کاکڑ صاحب کا ایک اگر آپ وہ دیکھیں مطلب ہے کہ نوجوان نسل کے ریلیٹیولی ینگر لاٹ آف پولیٹیشین ہیں اور بلوچستان سے تعلق ہے، کوئٹہ کے رہنے والے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر بھی ہیں. اور ایک طرح کا جن کے بارے میں لوگ جو ان کو جانتے ہیں کوئٹہ میں ان سے بات کریں تو کہیں گے جی سیلف میڈ آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، نمازی پرہیزگار آدمی ہے. تو لوگ ان کی تعریف ہی کرتے ہیں عمومی طور پہ. طلبہ سیاست میں بھی انہوں نے تھوڑے دنوں کے لیے حصہ لیا تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو متوسط طبقے، نچلے متوسط طبقے کی جو ایک سیاست ہوتی ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑی اچھی طرح واقف ہیں. یعنی کہ بلوچستان کی سیاست میں جہاں پہ غلبہ ہاؤس آف لارڈز کا ہے، بڑے بڑے سرداروں کا ہے، تو وہاں پر یہ مڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، جیسے عبد المالک بلوچ صاحب کرتے ہیں، دیگر اس طرح کے کچھ سیاستدان ہیں. تو جو کہ بہت ریئر ہے بلوچستان کی پولیٹکس کے اندر. کہ اب لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ جی وائی جو ہے ان کا انتخاب ہوا تو کیوں ہوا. اس سوال پہ آنے سے پہلے میں ذرا سا ان کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں کہ پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ہار گئے تھے. اس کے بعد نون لیگ میں شامل ہوئے. ثناء اللہ زہری صاحب کے یہ ترجمان بنے بلوچستان گورنمنٹ کے جب وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے. اس کے بعد وہ گروپ جس نے علم بغاوت بلند کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف، اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا. بلوچستان عوامی پارٹی بنی، اس میں جام کمال صاحب کے قریب رہے جب وہ سی ایم ہوا کرتے تھے. اچھا ان سے اگر آپ ان کی جو لوگ ان سے واقف ہیں گفتگو کرتے رہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بڑا جم کے بات کرتے ہیں اور بڑی انسائٹ فل گفتگو کرتے ہیں، وہاں پر سیکورٹی ایشوز پہ بھی ان کی بڑی اچھی انسائٹ ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی تعلقات بھی ان کا ایک فورٹے ہے، بڑا مضبوط فورٹے ہے. ایک زمانے میں جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا تو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی غالباً ان کا انتخاب ہو جائے بطور وزیر مملکت خارجہ کے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکی. لیکن زیر گردش بہت تھی. میں ان دنوں اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا تو مجھے علم ہے اس بات کا. وہ پی ٹی آئی والے بعض اوقات صحیح کام کرنے میں دیر کر دیتے ہیں. قابل قبول یہ سب کے لیے ہے، اس لیے قابل قبول ہے کہ ان کی کوئی کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں گے کوئی بڑی مخالفت نہیں ہے. نون لیگ ٹھیک ہے انہوں نے بغاوت کی تھی کبھی نواز شریف صاحب کے خلاف، لیکن نون لیگ نے ان کو نامینیٹ کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر ایگری کیا ہے، نیشنلسٹ بھی ان کے اوپر خوش ہوں گے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ان کے بڑی قریبی تعلقات ہیں. اور مطلب ہے جو یہ وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح سے بلوچستان کا کیس یہ پلیڈ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو یہ تمام ان کی وہ خصوصیات ہیں کہ جس نے ان کو ایکسیپٹیبل بنایا. اور غالباً جو بڑے نام جن پہ ہم لوگ بہت بات کر رہے تھے ان پہ کنسنسس نہیں ہو سکا، تو یہ بطور ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے ابھر کے سامنے آئے. اچھا پھر اب یہ سوال آتا ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ جی ان کا انتخاب کیوں کیا گیا اور ان کا انتخاب کیا انڈیکیٹ کرتا ہے. ہمیں اندازہ یہ ہوگا جب آپ پولیٹیکل ڈسکورس اگر سن رہے ہوں گے تو اس میں بہت سارے سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو خدشہ تھا کہ جی اگر کوئی ٹیکنوکریٹ آ جائے گا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو بجائے 3 مہینے کے 4-5 مہینے کے 6 مہینے کے کہیں لمبی اننگس کھیلنے کے لیے نہ آ جائے. تو اس لیے اصرار تھا ہماری جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھیں کہ کسی سیاستدان کو لایا جائے، ٹیکنوکریٹ کو نہ لایا جائے. تو ایک طرح سے وہ خواہش بھی ان کی پوری ہو گئی اور ان کے جو اندیشے وسوسے تھے وہ بھی ان کے آنے سے دور ہو گئے. کیونکہ کاکڑ صاحب جو ہیں کہ بڑے ڈیموکریٹک جو کریڈینشلز ہیں مضبوط ہیں، جمہوریت کی بڑی ایڈوکیٹ کرتے ہیں، ہر سطح پہ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. اور بڑا یہ کوئی اس طرح کی نہیں کرتے کہ لفاظی، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے، ایک انٹلیکٹ ہوتا ہے. تو ان کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمٹمنٹ ہے. تو وہ خدشے جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے دور ہو گئے ہوں گے کہ جناب اگر کوئی اور مطلب ٹیکنوکریٹ آ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کاکڑ صاحب آئیں تو اس کا آپ انڈیکیشن یہ لیں کہ اگلے 4-5 ماہ میں یا زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں اس ملک میں انتخابات ہو جائیں گے.
اور ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ جہاں پہ یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے لیے، نیشنلسٹوں کے لیے قابل قبول ہیں، حتیٰ کہ بلوچ نیشنلسٹوں کے لیے میں عبد المالک صاحب سے بات کر رہا تھا، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سے، جو کہ بلوچستان کے سابق سی ایم رہ چکے ہیں اس تقرری کے بعد جب نام سامنے آیا. انہوں نے کہا جی مجھے تو بڑا مطلب ہے، کہتے ہیں میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو 10-12-15 سال سے، بڑے اچھے انسان ہیں، اور اگر اس پہ کنسنسس ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا بھی اس پہ اعتماد ہے. تو جو نیشنلسٹ لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، ان کے لیے بھی یہ قابل قبول ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کہتے ہیں نا حکمران اتحاد سے تعلق رکھنے والی جماعتوں کے ساتھ کے لیے کہتے ہیں اچھے الفاظ ہیں ان کے متعلق کاکڑ صاحب کے، وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے جب حکومت ہوا کرتی تھی پی ٹی آئی کی، تو یہ ان کی کافی اٹھک بیٹھک ہوا کرتی تھی. اٹھک بیٹھک سے مراد ان کا ملنا جلنا ہوا کرتا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ، خود عمران خان صاحب کے ساتھ. تو وہاں پر بھی میرے خیال میں ایک دم کوئی بڑا رد عمل میں آتا ہوا نہیں دیکھ رہا. اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب کاکڑ صاحب ماشاءاللہ ایک ایٹ اے ویری ینگ ایج جو ہیں یہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو ان کی آگے بھی سیاست کی راہیں کھلیں گی. تو یہ اپنے کہتے ہیں صوبے کی اچھی نمائندگی کریں، اپنے شہر کی اچھی نمائندگی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی زبردست نمائندگی کریں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور مطلب ہے ہماری یہ خواہش ہے کہ جب آپ کو ایک چھوٹی عمر میں، نسبتاً چھوٹی عمر میں اتنا بڑا ماشاءاللہ عہدہ مل گیا، تو اس کے بعد آپ پاکستان کی سیاست میں آگے جا کے بھی کوئی اہم اور کلیدی کردار ادا کریں گے. تو لیٹس ہوپ اینڈ پرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا وہ کردار جو ہے وہ مثبت رہے. ہمارے اکثر جو سیاستدان ہوتے ہیں متنازع بن جاتے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ جی کاکڑ صاحب جو ہے متنازع نہ بنے، اور وہ ان کا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ الیکشن کروانے میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ کہ جی وہ بدعنوانی میں ان کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ آلودہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہماری دعا ہے اور خواہش اور عوام کا مطالبہ ہوگا کہ ان چیزوں سے بھی یہ دور رہیں. اب تک کا جن کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے متعلق کبھی ہم نے ابھی تک اسکینڈل کم از کم سننے میں میرے تو نہیں آیا. تو لیٹس وش ہم بیسٹ آف لک. اور پھر میں وہی دہراؤں گا کہ اپنے صوبے کی، اپنے شہر کی اور اپنے ملک کی بہترین نمائندگی کریں. عامر ضیاء کو اگلی ویلاگ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.